اب انسان چاہے نادان بن جائے چاہے بیوقوف بن جائے، لیکن یاد رکھو جو انسان اس بات کو پہچان لے گا اللہ کی قسم وہی فائدے میں رہے گا، ورنہ خسارہ ہے، دھوکہ ہے، غفلت ہے، بھول ہے۔ انسان کا بہت بڑا احمق پنا ہے وہ انسان بیوقوف ہے جو اس بات کو نہ سمجھے، نہ جانے، نہ مانے کہ اللہ کی قسم کوئی ساتھ نہ دے گا، کوئی ساتھ نہ دے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، دھوکے کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا پہ یقین کر رہے ہو، اس دنیا کے چکر میں ہو؟ یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، دھوکہ۔ آپ دھوکے میں ہیں، ہم سب دھوکے میں ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کو بلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب دھوکے میں، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ قبر میں کس کو جانا پڑے گا؟ مجھے۔ میری قبر میں خود جاؤں گا، میرا بھائی نہیں جائے گا، میری بیوی نہیں جائے گی، میرے دوست نہیں جائیں گے، میرے ماں باپ میری قبر میں نہیں آئیں گے۔ رات مجھے اکیلے گزارنی پڑے گی، ہاں اکیلے گزارنی پڑے گی۔ میرے دوستو خود کا ساتھ دو، خود کا، تم سے اچھا تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہاں دنیا دھوکے باز ہے، یہاں دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ ماں باپ بھلا دیں گے سانس ختم ہوتے ہی، بیوی بھلا دے گی، بیوی دوسرے نکاح کو تیار ہو جائے گی، بچوں کو دوسرا باپ مل جائے گا، ہاں گھر کی ذمہ داریاں دوسرے پر چلی جائیں گی، نوکر اپنا مالک کسی اور کو بنا لیں گے۔ یہاں دھوکہ ہے، یہ دنیا بھلا دے گی، تم سے اچھا تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ ارے میرے دوستو سمجھو اس بات کو، غفلت میں نہ رہو۔ ہم سب کچھ جانتے ہوئے انجان ہیں کہ قبر میں ہمیں خود ہی جانا ہے۔ ہاں اور ہم سوچیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے تیاریاں کر لیں گے، ہمارے بچے ہمیں بچوا لیں گے، ہمارے بچے ہمارے لیے فاتحہ پڑھیں گے، ہمارے بچے ہمارے لیے ایسے نیک اعمال کریں گے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ارے جو ہمارے کہنے پر نماز نہیں پڑھتے، جو ہمارے کہنے پر گناہوں سے نہیں بچتے، جو ہمارے کہنے سے نیک کام نہیں کرتے، جو ہمارے کہنے کے مطابق ہمارے حکموں پر نہیں چلتے، ہماری عزت نہیں کرتے، جو اپنے ماں باپ کے حکموں کو نہیں مانتے، وہ اولاد ان کے مرنے کے بعد ان کو یاد کرے گی، وہ اولاد ان کے لیے فاتحہ پڑھے گی۔ جو سال میں کبھی وقت ملا تو قبرستان چلا گیا، کبھی وقت ملا تو یاد کر لیا، ورنہ وہ بھی ختم۔ کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ اپنے اعمال کی فکر خود کرو میرے دوستو، اپنے اعمال کی فکر کرو، ہاں ورنہ دھوکہ ہے، غفلت ہے، کون ساتھ دے گا؟ ہاں آج ہم انجان بن کر بیٹھے ہیں، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرا دوست بڑی محبت کرتا ہے، میرا دوست ایسا ہے، بھائی کا نہیں ہوئے گا، دوست کو دوست کے سامنے کل کھڑا کر دیا جائے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ کس کے اوپر زندگی گزار رہے ہو؟ کس کو دھوکے میں رکھ رہے ہو؟ اپنے آپ کو یا شیطان کو یا فرشتوں سے انجان ہو؟ یہ کرامن کاتبین ہاں ہر الفاظ نوٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ اللہ کی قسم اس بات کو یاد رکھو، دنیا میں کتنی محبت کرنے والے مل جائیں، کتنی نیک بیوی مل جائے، کتنے فرما بردار آپ کو دوست مل جائیں، آپ کے ماں باپ کیسے ہی ہوں، اللہ کی قسم کسی کو آپ کی قبر میں نہیں سونا ہے آپ کے ساتھ، کسی کو آپ کے ساتھ راتیں نہیں بتانی ہیں، آپ کو اکیلے رہنا ہے، آپ کو چھوڑ کر آ جائیں گے۔ یہ دوست، یہ بھائی، یہ اہل و عیال، یہ رشتہ دار، یہ جاننے والے پہچاننے والے آپ کو کندھا تو دیں گے، آپ کو لے کر تو جائیں گے، آپ کو قبر تک پہنچائیں گے، لیکن پھر وہاں پر آپ کو بھلا دیا جائے گا، پھر آپ کو مٹی کے نیچے سلا دیا جائے گا، اور پھر آپ کو اس میں دبا دیا جائے گا، اور پھر وہاں سے سب رخصت ہو جائیں گے، آپ کو تنہا چھوڑائیں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ بڑا عزیز دوست تھا، بڑا پیارا بیٹا تھا، ہمارا ایسا باپ تھا کہ دنیا میں کسی کا نہیں تھا، یعنی اتنا عزیز، اتنا محبت کرنے والا، ہمارا اتنا پیارا یہ انسان تھا کہ ہم اس کو چھوڑ کر نہیں جاتے، ہم اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اس کو نہیں دفناتے۔ نہیں، سارے کام ہوئیں گے اور اس کو قبر کے نیچے اتار دیا جائے گا، دفنا دیا جائے گا۔ یہ محبت کرنے والے، یہ پیار جتانے والے، یہ پیار دکھلانے والے، یہ ساتھ نہ چھوڑنے والے سارے کام کر دکھا دیں گے، اور تم دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا یہ نام تک بھلا دیں گے۔ یہ غفلت میں کیوں ہیں؟ یہ
कैसी गफलत है, ये कैसी अकल है। याद रखो, खुद का साथ दो, खुद का साथ दो। अपने आप को उस आग के हवाले ना करो जिसको हमने अपने ऊपर भड़का रखा है, जिस आग को अल्लाह ने अपने नाफरमानों के लिए बनाई है। हाँ, जिस आग को अल्लाह ने गुनहगारों के लिए बनाई है, उस आग के मुस्तहिक ना हो। फ़िरौन से नफ़रत करने वाले फ़िरौन का साथ दें तो क्या वो उससे बच जाएंगे? क्या वो फ़िरौन के साथ नहीं जाएंगे? फ़िरौन को बुरा कहने वाले फ़िरौन वाले काम करें, क्या वो आग से बच जाएंगे? अपने आप को सच्चा मुसलमान कहें, अपने आप को ईमान वाला कहें, आशिक रसूल कहें, अल्लाह का नेक बंदा कहें कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, नबी को मानता हूँ, फिर वो फ़िरौन वाले काम करे, फिर वो अल्लाह के हुक्मों को तोड़े, वो शद्दाद वाले काम करे, वो हामान वाले काम करे, वो नमरूद वाले काम करे। ये अल्लाह के बड़े बड़े नाफरमान जो हैं, इन्होंने क्या किया है, क्या क्या है? इन्होंने बड़े बड़े जुल्म करे, इन्होंने बड़े बड़े ऐसे काम करे, ऐसे काम करे कि अल्लाह को नाराज़ किया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, अल्लाह को झुटलाया, अल्लाह की नहीं मानी। और फिर ये लोग ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते उस आखिरी लम्हे तक पहुँच गए जहाँ इनका आखिरी सांस ख़त्म होना था। और फिर अल्लाह ने देखो इनको कैसा नाकाम किया, अल्लाह ने कैसा नाकाम कर दिखाया। तुम देखते नहीं हो ये कैसी अक्लें कर रहे हैं, ये कैसी सोच बना कर बैठे हैं। मेरे भाइयों, नादान न बनो। अल्लाह की कसम, तुमसे बेहतर तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। अपने अमाल बनाओ, अपनी आखिरत बनाओ, अपने अल्लाह को राज़ी करो, अपनी ज़िंदगी में अपने अल्लाह को राज़ी करो। देखो ये लोग कैसे थे। फ़िरौन कितना बड़ा बादशाह था, कितना बड़ा बादशाह। इसके पास ताकत की कोई कमी नहीं थी, मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी। हाँ, लेकिन ये नाकाम हुआ। और इससे बड़ा बेवकूफ़, इससे बड़ा अहमक, इससे बड़ा नादान, इससे बड़ा शैतान कोई नहीं। क्योंकि ये नाफरमान है, ये हलाक होने वाला है, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। और इसने अपने मालिक को नाराज़ किया, झुटलाया, उसके हुक्मों को तोड़ा। और फिर हम और तुम क्या कर रहे हैं? फ़िरौन को कहते हैं बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा अल्लाह का नाफरमान है। अरे अल्लाह का नाफरमान वो क्यों बना ये तो देखो, अल्लाह का नाफरमान वो किस वजह से हुआ ये तो देखो, अल्लाह ने उसको नाकाम क्यों करा ये तो देखो। उसकी ज़िंदगी में दीन नहीं था, अल्लाह नहीं था, अल्लाह का नबी नहीं था, अल्लाह के हुक्म नहीं थे। हाँ, उसने नबी की बात को झुटलाया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दावत लेकर गए तो उसने क्या किया? बात मानी उनकी? वो अल्लाह पर ईमान लाया? नहीं लाया। फिर देखो अल्लाह ने उसको कैसा नाकाम किया। उसकी ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म नहीं थे, फिर देखो कैसा नाकाम किया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी ये पैगाम सुनाए हैं इस उम्मत को। और जिसने उनकी बात को माना, जिसने उनको माना, जिसने उनकी बातों को अपनाया, वो शख्स कामयाब है, वो शख्स अक्लमंद है, होशियार है, वो कामयाब है। अल्लाह की कसम, मालो दौलत से, खूबसूरतियों से, पर्सनैलिटियों से, ताकतवरों से इनसे इंसान कामयाब नहीं होएगा। बड़ी बड़ी सलाहियतों से, बड़ी बड़ी डिग्रियों से, बड़े बड़े महलों से इनसे इंसान कामयाब नहीं होएगा। इंसान कामयाब होगा अल्लाह के हुक्म पर और अल्लाह के नबी के तरीके पर। जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म होगा वो कामयाब होगा। और ये दुनिया वाले आपका साथ नहीं देंगे मरने के बाद। ये दुनिया वाले, हाँ, कब्र में तो उतारने जाएंगे, आपको कब्रिस्तान तक छोड़ कर आएंगे। हाँ, आपका साथ नहीं देंगे। ये ना सोचना कि सब होंगे देखा जाएगा। अमाल कैसे? कल अल्लाह ऐलान कर देगा, गुनाहगार एक साइड हो जाएं, हाँ, नाफरमान एक साइड हो जाएं और नेक एक साइड हो जाएं। देखो हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और इस चीज़ को नोट करो कि हमारी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है। क्या अल्लाह का हुक्म है? क्या नबी का तरीका है? क्या ज़िंदगी ऐसी गुजर रही है कि हम कामयाब हों? ज़रा गौर तो करो अपने ऊपर, इस बात के बारे में सोचो तो सही कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, हम किस राह पर चल रहे हैं, हमारा ठिकाना क्या है, हमने अपनी ज़िंदगियों का ड्रीम क्या बना रखा है। क्या ड्रीम है हमारी ज़िंदगियों का? कोई ड्रीम ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। बस दुनिया में आए हैं जानवर की तरह, खाना है, पीना है, बड़ा होना है और ऐसी ज़िंदगी गुजारते गुजारते बूढ़ा हो जाना है। और जैसे हमारे बाप दादा मर कर चले गए, हमें भी मर जाना है।
ہمیں بھی اس دنیا کو خیر بات کہہ دینا ہے۔ اتنا کچھ نہیں کرنا ہے میرے بھائیو، اتنا کچھ ہی نہیں کرنا ہے۔ ہمیں دنیا میں آئے ہیں، ہمیں دنیا میں بہت بڑا کردار نبھانا ہے، ہمیں دنیا میں بہت بڑا کردار نبھانا ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، عاشق رسول بننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے، اللہ کے حکموں کو پورے کرنا ہے، اور اس لامحدود زندگی کو، اس آخرت کی زندگی کو ہمیں منانا ہے، اس کی تیاریاں کرنی ہے۔ یہ مختصر زندگی ہے، مختصر زندگی ہے۔ اس دنیا کو منانے میں نہ لگو، اس دنیا کو راضی کرنے میں نہ لگو۔ اگر اللہ راضی ہوگا تو اللہ سب کو راضی کرا دے گا۔ اور میرے بھائی اس بات کو یاد رکھو، اگر اللہ کو ناراض کر کر ہم دنیا کو راضی کریں گے تو پھر اللہ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت دینے والا کون ہے؟ ہاں پھر قرآن میں ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ دے گا۔ دنیا والوں کا کیا کرتے ہو؟ اپنے اللہ کی فکر کرو، اپنے اللہ کی فکر کرو۔ یہ دنیا کس کو خوش دیکھتی ہے؟ یہ دنیا کس کا غم مناتی ہے؟ یہ سب کو بھلا دیتی ہے، سب کو بھلا دیتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے ایسے عقل مند لوگ آئے، ایسے قوی لوگ آئے، ایسے طاقتور انسان آئے، سب کو زیر کر دیا، سب کو مٹی کے نیچے سلا دیا۔ آج کہاں ہیں ان کی قبریں؟ آج کہاں ہیں ان کی حکومتیں؟ آج کہاں ہیں ان کی طاقتیں؟ آج کہاں ہیں ان کی عقلیں؟ آج کہاں ہیں ان کی پرسنالٹیاں؟ کسی کام کی نہیں ہے۔ دنیا نے سب کو بھلا دیا، سب کو بھلا دیا۔ ہم کیا ہیں؟ کیسے ہیں؟ کیا طاقت ہے؟ کیسی خوبصورتی ہے؟ زیادہ مال و دولت ہے؟ نام بڑا چڑھا لیا ہے؟ کون نمرود سے زیادہ نام والا ہوگا؟ کون قارون سے زیادہ نام والا ہوگا؟ کون فرعون سے زیادہ نام والا ہوگا؟ بتاؤ۔ انہوں نے دنیا کو ایسا کمایا کہ ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کے حکم پر زندگی نہیں بتائی۔ یہ لوگ ناکام ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں۔ اور کتنے تو ایسے ہیں ان کے نام تک نہیں جانتے ہیں، ان کے کام تک نہیں جانتے ہیں۔ پتہ ہے دنیا نے جب ایسوں کو بھلا دیا، آج کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو فرعون کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہیں کہ فرعون ہے کون۔ نام تو سنا ہوا لگتا ہے کون فرعون؟ دیکھو دنیا نے اس کو بھی بھلا دیا۔ آج ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنا نام بنانے میں لگے ہیں، ہم اپنے آپ کو چمکانے میں لگے ہیں، اپنی دنیا کو منانے میں لگے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، اور اس میں سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا، اور انسان میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے نسل کو چلایا۔ ہاں اب دیکھو تو صحیح، اس دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر سب سے زیادہ سننے میں آتی ہے، حضرت آدم سے بھی زیادہ حضرت نوح علیہ السلام کی سننے میں آتی ہے۔ اور میرے بھائیوں غور تو کرو، جب سب سے زیادہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہی، تو وہ بھی دنیا میں ختم ہو گئے۔ دنیا نے ان کا بھی سفر طے کرتے ان کو بھی قبر تک پہنچا دیا، حضرت آدم کو بھی پہنچا دیا، اور جب سے لے کر آج تک اور قیامت تک، یہ جب تک نسل چلتی رہیں گی، سب کا ٹھکانہ قبر ہے، سب کا ٹھکانہ قبر ہے۔ ہر انسان پیدا ہوگا، کھائے گا، پیے گا، ہر کام کرے گا، جیسے تم کرتے ہو، جیسے میں کرتا ہوں، جیسے سب انسان کرتے ہیں۔ ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، سارے کام کرے گا، صبح کو اٹھے گا، اپنی تجارت میں مشغول ہوگا، اپنے کاروبار کو کرے گا، اپنے بیوی بچوں کو دیکھے گا، اپنا دنیا کا سارا کاروبار، سارے بزنس، ساری تجارتیں، ہر کام وہ کرے گا۔ اور پھر تم دیکھو گے جو عقل مند ہوگا، جو عقل مند ہوگا، اللہ اسے دیکھو کیسا کامیاب کرے گا۔ وہ عقل مند چاہے غریب ہو یا امیر ہو، کالا ہو یا گورا ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی اس سے ریلیٹڈ ہو، اس کے اندر خوبیاں ہوں یا کمزوریاں ہوں، اس کے اندر پرسنالٹیاں ہوں یا کمیاں ہوں، کچھ بھی ہو اس کے اندر، اگر اللہ کے نبی کی بات کو مانے گا، اللہ کو ایک مانے گا، اللہ کے حکم پر زندگی بتائے گا، تو کامیاب ہے۔ اگر اس نے بھی یہی کام کیا، وہ بھی ناکام ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آج ہم ہیں، 100 سال بعد ہم نہیں رہیں گے شاید، نہیں رہیں گے 100 سال بعد، کوئی رہا تو اس کا بھی ہونا ہے،
جب حضرت آدم سے لے کر ہمارے باپ دادا نہیں بچے، ہاں کتنوں کے باپ دادا ختم ہو گئے، کافیوں کے موجود ہیں، کتنوں کے میرے دادا دادی کہاں ہیں، کون لے گئے انہوں کو؟ وہ کیا خود اپنی مرضی سے گئے ہیں؟ وہ جانا چاہتے تھے، آپ کے بزرگ آپ کے بڑے جانا چاہتے تھے، کہاں چلے گئے؟ ارے ہم بھی ایسے چلے جائیں گے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے۔ میرے بھائیوں، فرعون اس لیے ناکام ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا، کہیں ہم سے اللہ کے حکم تو نہیں ٹوٹ رہے ہیں؟ غور تو کریں ہم اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہیں، زندگی کیسی گزر رہی ہے، اس بات پر غور دو، اس بات پر غور کرو، اس کی فکر لو، اور اس بات کو یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ تم خود اپنا ساتھ دو، اپنا اعمال بناؤ، اپنا اعمال کی فکر لو، آخرت کی فکر لو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپناؤ۔ اللہ کی قسم خود کا ساتھ دو، خود کا، تم سے اچھا تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے گا، تم سے اچھا تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے گا، اس لیے اپنا اعمال کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو۔